ناظرین، گزشتہ جرگے میں ہمارے ساتھ ممتاز موٹیویشنل اسپیکر سید قاسم علی شاہ صاحب مہمان تھے اور ہم کئی اہم سماجی موضوعات پہ بات کر رہے تھے، تو ہماری وہ گفتگو ادھوری رہ گئی تھی اور ہم نے قاسم علی شاہ صاحب سے درخواست کی تھی کہ وہ اگلے جرگے میں بھی ہمارے ساتھ رہیں، تو وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور آئیے گفتگو کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے گزشتہ جرگے کے دوران چھوڑا تھا۔ بچوں میں کیوں تیزی کے ساتھ ذہنی امراض بڑھ رہے ہیں؟ سر، پیرنٹنگ ٹھیک نہیں ہو رہی۔ آج کے والدین سب سے زیادہ قصوروار ہیں۔ وہ بچوں کو مہنگے سکولوں میں پڑھا رہے ہیں، بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے، وہ بچوں کو جم کوچ دے دیتے ہیں، وہ ان کو اپنی ذات نہیں دیتے، وہ بچوں کو مہنگے ہوٹلوں میں کھانا کھلا دیتے ہیں۔ وہ جو ماں کے ہاتھ کا بنا پراٹھا تھا، وہ جو چوری تھی، وہ جو شفقت تھی، وہ جو محبت تھی، وہ جو ابا کی جپھی تھی، وہ جو ماں کا کندھے پہ ہاتھ رکھنا کہ پتر میں تیرے نال ہاں، میری دعاواں تیرے نال نے، یہ اتنے کمال کے ٹونک ہیں۔ نیچرل جو ہیلنگ ہے نا صافی صاحب بتاؤں، وہ اللہ نے ماں باپ کو پیدا ہی کونسلر کیا ہوا ہے۔ ماں باپ پیدائشی، بچہ پیدا ہوتا ہے ساتھ ہی ماں باپ کو اللہ تعالیٰ ماہر نفسیات بنا دیتا ہے۔ اب اگر وہ ٹائم ہی ان کے پاس نہ ہو اور وہ پورا دن اپنے کاموں میں لگے رہیں، شام کو تھکا آ رہا باپ آئے پھر موبائل پکڑ لے، تو پھر کیا ہوگا؟ بچے کو وہ جو چاہیے، ایک ساتھ چاہیے ماں کا اور باپ کا، وہ نہیں ملے گا۔ الٹیمیٹ وہ کسی نہ کسی ذہنی بیماری کا شکار ہو جائے گا۔ اچھا، مرد اور خواتین میں زیادہ کون ذہنی امراض کے شکار ہوتے ہیں؟ سر دیکھیں، اس وقت تو اوور آل قوم کے ہی بڑے چیلنج ہیں اور پوری کی پوری جو قوم ہے وہی ڈسٹرب ہو رہی ہے، لیکن جو رجحان دیکھا گیا فیمیلز میں زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ان میں حساسیت زیادہ ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی حساس زیادہ ہوگا تو وہ بیمار ہونے کا، اس کا ذہنی بیمار ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرا، عورت کے ساتھ کیونکہ ہارمونل سائیکلز جڑے ہوئے ہیں مختلف طرح کے، وہ بچہ پیدا کرتی ہے، اس دوران ایک پورا سائیکل ہے، پھر بچہ پیدا ہونے کے بعد پوسٹ پارٹم آ جاتا ہے، اس میں ڈپریشن اس کو ہو جاتا ہے، پھر اس بیبی بلون آ جاتا ہے، پھر اس کو ڈپریشن یا انسومیا ہونے کا چانس ہوتا ہے۔ تو عورت کے ساتھ ہارمونل سائیکلز اس کے ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ اس کی موڈ سوئنگ اور اس کا رویہ جو ہے وہ مرد سے زیادہ سوئنگ کرتا ہے۔ شاہ صاحب، ایک تو یہ بتائیے کہ 5-7 کون سے ایسے بہترین اقدامات ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہونے سے ڈپریشن اور انگزائٹی کو کم کیا جا سکتا ہے؟ یہ بہت ہی اچھا سوال ہے صافی صاحب۔ میرا خیال ہے کہ جب ادھر پہنچ جائیں پھر تو آپ ڈائریکٹ کسی سائیکیٹرسٹ یا کوچ کے پاس جائیں، لیکن پہلے اپنے لائف سٹائل میں آپ 5 چیزیں میں کہہ دیتا ہوں جو ایڈ کرنے والی ہیں۔ اگر 5 چیزیں لائف سٹائل میں آپ ایڈ کرتے ہیں تو آپ بچے رہیں گے۔ پہلی چیز، نمبر 1، نیند۔ نیند قدرتی طور پہ شفا ہے۔ ایک اچھی جو کوالٹی کی سلیپ ہے وہ ایک قدرت نے اس میں ہیلنگ رکھی ہوئی ہے، کیونکہ نیند سے ہمارے جو کانشیس میں ڈیٹا ہے وہ خود ہی سب کانشیس سے ہوتا ہوا ہمارے ان کانشیس میں چلا جاتا ہے۔ یعنی ہمارے جو فائلوں کا کچرا پورے دن کا ہوتا ہے وہ اپنی اپنی سیمیٹری میں پیچھے چلا جاتا ہے اگر نیند اچھی ہو۔ نمبر 2، سن لائٹ مفت و مفت ہے، جو سورج کی روشنی لیتا ہے، اور گرمی ہو سردی، ہم تو بڑے خوش قسمت ملک ہیں جس پہ سورج چمکتا ہے۔ ذرا سوچئے، پورا یورپ جو ہے وہ دبئی اسے آنا پڑتا ہے اور ساحلی پٹیوں پہ آ کے، گرم علاقوں میں آ کے سورج کی روشنی لینی پڑتی، اتنی مہنگی ٹکٹیں لے کے، تو ہم تو صرف اپنی کھڑکی کھولیں تو سورج کی روشنی نہیں ملنے لگ پڑتی ہے۔ سورج کی روشنی آپ کے باڈی میں ایسے کیمیکلز پیدا کرتی ہے جس سے آپ کو ڈپریشن نہیں ہوتا۔ نمبر 3، آپ کے رشتے۔ آپ جتنے سوشل ہیں، دیکھا گیا ہے جو انٹروورڈ ہیں اور جو تنہائی کو پسند کرتے ہیں وہ ڈپریشن میں جلدی جاتے ہیں۔ سوشلی کنیکٹ، شیئرنگ کرنے والے، گپ لگانے والے، دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، دوستیوں کو لے کر چلنے والے، یہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے۔ یہ بالکل جیسے سیاچن میں ایک فوجی دوسرے فوجی کے ساتھ رسی سے بھی بندھا ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ ایک کھائی میں گرتا ہے تو 2 جو رسیاں وہ اس کو بچا لیتی ہیں، آگے والا پیچھے والا بچا لیتا ہے۔ ہم بھی بالکل اسی طرح کبھی نہ کبھی ہم نے گرنا ہوتا ہے، تو اگر رسیاں بندھی ہوئی ہیں، رشتوں کی رسیاں، تو ہم بچ سکتے ہیں۔ چوتھی چیز جو ہے نا، وہ میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ آپ کا پیشن ہے۔ اگر آپ نے زندگی میں کوئی ایسا کام ڈھونڈا ہے جو آپ کو خوشی دیتا ہے تو پھر آپ تھکیں گے نہیں۔ کام تھکاتا ہے، غالب کہتا ہے عشق نہیں تھکاتا۔ تو کام سے محبت کرنے والا، اس کے اندر خود ہی ڈوپامین اتنا پیدا ہوتا ہے، سیروٹونین کا بیلنس ہوتا ہے کہ وہ انجوائے کرتا رہتا ہے۔ 5ویں اور لاسٹ چیز، وہ توکل خدا ہے۔ جس رب نے آج تک پالا ہے صافی صاحب، وہ آگے بھی پالے گا۔ جس نے آج تک بندوبست کیے ہیں وہ آگے بھی بندوبست کرے گا۔ اور اب کی ذات اتنی کریم ہے کہ ماں کے پیٹ میں پالتی رہی ہے۔ تب مانگنے کا شعور نہیں تھا، تب زبان نہیں تھی، تب ہمارے پاس ڈکشنری نہیں تھی، تب ہمارے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی۔ وہ ذات کریم تب بھی ماں کے پیٹ میں پال رہی تھی۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمان رحیم آئے ہی 2 بار ہے، اور رحمان رحیم کا جو مادہ ہے وہ رے ہے، میم ہے، رحم مادر۔
یعنی بسم اللہ پڑھ کے ہم یاد کرتے ہیں کہ وہ ذات رحم مادر میں پال سکتی ہے تو اس زندگی میں کیوں نہ پالے گی. تو جب آپ کو کامل یقین ہوتا ہے اور آپ کے جتنے مرضی سننے والوں کے مسئلے ہیں, میری آپ سے گزارش ہے بڑے مسئلوں کا حل صبر کیوں ہے. 103 بار اللہ قرآن میں کیوں کہتا ہے صبر کرو صبر کرو صبر کرو؟ وہ اس لیے کہتا ہے کیونکہ جب آپ سپردگی کرتے ہو, اللہ کے حوالے کرتے ہو, آپ کے دکھ خود ہی چھوٹے ہو جاتے ہیں. آپ کا مسئلہ جتنا مرضی بڑا ہے, مسئلے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لیجئے اور ایسے کر کے اشارہ کر کے کہہ دیجئے کہ میرے مسئلے سے بہت بڑا میرا رب ہے جس نے مجھے پالا ہے, جو صدیوں سے ہے اور صدیوں تک رہنا ہے, جو ازل سے ابد تک کا مالک ہے. جب مالک کی طرف آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو مسئلے کا سائز چھوٹا لگتا ہے اور دکھ پریشانی ویسے ہی ویپوریٹ ہو کے ختم ہو جاتی ہے. جتنے بھی مذاہب ہیں انہوں نے انسان کو وہ نرم دلی کا درس دیا ہے, تو یہ انسان زہریلی اور موذی کیوں بن جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کی کیا ذہنیت ہوتی ہے؟ صافی صاحب میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح وہ پرانا جو سعدی شرازی کا جملہ ہے کہ اگر کوئلوں کی دکان میں کوئی گیا ہے, خریدے نہ خریدے کپڑوں پہ کالک لگ جاتی ہے, اور عطار کی دکان پہ گیا ہے, خریدے نہ خریدے اسے خوشبو آنے لگ پڑتی ہے. ہمیں اپنی مجلس کا خیال رکھنا چاہیے, محفل کا, دوستوں کا, اپنی کمپنی کا خیال رکھنا چاہیے. یہ بڑا شاندار جملہ جو بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں کہ انسان اپنی دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. میں کہتا ہوں نہیں, آدھا جملہ یہ انسان اپنے دشمنوں سے بھی پہچانا جاتا ہے. اسے وہ جن لوگوں سے اوائڈ کر رہا ہوتا ہے اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ وہ خود کتنا بڑا ہے. تو اگر ایک واقعی نفیس انسان ہے اور کمال کا انسان ہے تو وہ اوائڈ کن لوگوں سے کر رہا ہے. تو بڑی زندگی میں ایسے لوگ ہیں جن سے صرف اوائڈ کرنا ہوتا ہے. آپ نے قرآن پاک کا یہ جو فلسفہ ہے قالوا سلاما, یہ بہت بڑا فلسفہ ہے. اتنی موٹی کتاب ہے گورے کی لکھی ہوئی کہ فولش لوگوں سے کیسے بچنا ہے, اور ایک آیت قرآن پاک کی 1400 سال پہلے ہمیں مل جاتی ہے کہ زندگی میں جب بھی آپ کو جہل مل گیا آپ کے پاس صرف ایک آپشن ہے, وہ ہے قالوا سلاما. کہ پنجابی میں اگر کہوں تو پائی منو جان دے, میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے. تو وہ جیسے ہی آپ اپنی جان چھڑاتے ہیں آپ کی انرجی بھی بچتی ہے, آپ ٹاکسک بھی نہیں ہوتے, اور آپ اپنے آپ کو بچا کے اپنے قابل اور اپنی فیملی کے قابل ہو جاتے ہیں. اچھا, ٹاکسک لوگوں کی کیا نشانیاں ہیں جنہیں دیکھ کر ہمیں معلوم ہو کہ یہ بندہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے؟ دیکھیے جو ٹاکسک لوگ ہیں نا صافی صاحب, ان کا جو آرٹ ہوتا ہے کہ وہ پنجابی میں, پھر میں پنجابی مجھے معافی دیجیے گا, پختون ہے, میں پنجابی بولنے لگ پڑتا ہوں. جی لیکن میں کیا کروں, سمجھانے کے لیے میرے پاس میری مدر لینگویج پنجابی ہے. یہ ٹاکسک وہ لوگ ہوتے ہیں جو بندے کو باندھ کے مارتے ہیں, اور ان کا زندگی کا ایک ہی موٹیو ہوتا ہے, اور وہ موٹیو ہوتا ہے نہ کھیڈاں گے تے نہ کھیڈن دیاں گے. انہوں نے خود کہیں نہیں جانا ہوتا, یہ آپ کو بھی کہیں نہیں جانے دیتے, یہ مجھے بھی کہیں نہیں جانے دیتے. ان کا آرٹ ہوتا ہے ان کو انگیج کرنا آتا ہے, یہ اریٹیٹ کرتے ہیں. ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ صافی صاحب کو کیا کہیں تو صافی صاحب مائنڈ کر جاتے ہیں. ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ قاسم علی شاہ کے خلاف اگر پوسٹ لگائی جائے تو وہ بیچارہ سینسٹیو بندہ سوتا نہیں ہے, لہٰذا یہ کام شروع کر دیتے ہیں. اب آگے ہمارا آرٹ ہے کہ اس سے ہم نے بچنا کیسے. اب ٹاکسک لوگ جو ہے نا جی, وہ آپ کہہ لیں ان کی نا پھر آگے ایک سام آ جاتی ہیں. اس میں کئی طرح کے لوگ ہیں. اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں ان کا آرٹ ہوتا ہے کہ وہ بیسیکلی انرجی سکر ہوتے ہیں. وہ ملتے ہیں, انرجی سک کرنا شروع کر. جونک ہوتی ہے نا, جونک جو ہے وہ انرجی سک کرتی ہے. ایک پودا آپ کو یاد ہوگا, اب تو لٹریچر میں اس کا نام نہیں ملتا, وہ تھا آکاس بیل. آکاس بیل جو ہے نا جی بیسیکلی وہ پودا ہے جو کرتا کیا ہے کہ چپ کر کے کسی پہلے سے موجود پھلنے پھولنے والے پودے کے ساتھ نتھی کرتا ہے اپنے آپ کو, اور انجیکٹ کرتا ہے اپنی جڑ کو اس کے اندر. خود یہ جڑ نہیں رکھتا, اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی, یہ چپ کر کے اس کی خوراک کو کھانا شروع کر دیتا ہے. تو آکاس بیل جو ہے وہ ایک اچھے خاصے تاناور درخت کو سوکھا کر دیتا ہے, اس کو جونک بھی یہی کرتی ہے, وہ خون چوسنا شروع کر دیتی ہے. تو ان کے اندر انرجی سک کرنے کی, آپ کی توانائی, آپ کی صلاحیت کو سک کرنے کی انتہا کی صلاحیت پائی جاتی ہے. اب آگے تجربہ ہے, آپ سیکھتے ہیں کہ یار یہ انرجی سکر ہے تو میں نے اس سے بچنا ہے. پھر ٹاکسک لوگوں میں ایک اور قسم ہے جی, یہ لوگ ٹائم ویسٹر ہوتے ہیں. انہوں نے کرنا کچھ نہیں ہوتا, یہ جسٹ آپ کے ٹائم کے دشمن ہوتے ہیں. یہ ٹائم ضائع کر دیتے ہیں. یہ آپ شام کو جب صبح ان کو ملتے ہیں, شام کو جب اٹھتے ہیں ان سے مل کے, تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ چوری ہو چکا ہے. وہ کیا چوری ہوا, وہ ٹائم چوری کر کے بھاگ جاتے ہیں, کیونکہ یہ خود ویلے ہوتے ہیں, ان کے پاس بہت سا وقت ہوتا ہے. لہٰذا یہ مصروف لوگوں کی جان کھاتے ہیں. یہ انہیں پھر تانے مارتے ہیں. یہ آپ کو کہیں گے صافی صاحب آپ تو بڑے بندے بن گئے ہیں, آپ تو ٹائم ہی نہیں دیتے. آپ دیکھیں نا, میں اسپیشلی پشاور سے آپ کے لیے میں آیا تھا, حالانکہ یہ خود اسلام آباد میں کسی کام کے لیے آئے ہوں گے, لیکن یہ آپ کو گلہ کریں گے. اور اگر آپ ان کو ٹائم دے دیں تو یہ پورا دن آپ کا کھا جائیں گے. وہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ کتنے مصروف انسان ہیں. یہ گلہ شکوہ شکایت اس طرح کرتے رہتے ہیں. تیسرا ٹاکسک لوگوں کی وہ قسم ہے جو امید خور ہوتے ہیں. پہلے انرجی خور ہے, دوسرے ٹائم خور ہے, تیسرے امید خور ہے. امید خورے کی نشانی ہوتی ہے یہ آپ کو نا پر امید نہیں دیکھ سکتا.
یہ جیسے ہی آپ کہیں گے نا انشاءاللہ ملک بہتر ہو جائے گا، یہ کہے گا جی بالکل نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی ہوا ہے کوئی ملک ٹھیک؟ اس حالت میں آنے کے بعد کوئی ٹھیک ہوا ہے؟ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری حالت آج بھی عراق سے بہتر ہے، ہماری حالت آج بھی افغانستان سے ایکچولی بہتر ہے، ہماری حالت دنیا کے کئی ایسے ملک ہیں جن سے بہت بہتر ہے۔ آج بھی ہم میں جو پوٹینشل ہیں، گروتھ کے پوٹینشل، وہ انتہا کے ہیں۔ ہمارے چیلنج بے شمار ہیں، گروتھ کے پوٹینشل بھی انتہا کے ہیں، لیکن نا امید انسان کا کمال یہ کہ اسے خوش وہ لگتا ہے جو خود دوسرا بھی نا امید ہو، لہٰذا یہ نا امیدی بانٹتے ہیں، نا امید کرتے ہیں اور امید خور ہوتے ہیں۔ چوتھی ٹاکسک لوگوں کی جو قسم ہے، یہ خوشی خور ہوتے ہیں جی، یہ ہیپینس کو کھا جاتے ہیں۔ ان کے سامنے آپ خوشی رکھیں، آپ انہیں آ کے بتائیں کہ جی میں نے نئی گاڑی لی ہے S400، میں نے مرسیڈیز خریدی ہے، یہ کہیں گے یار مر ہی جانا ہے تو کیا فائدہ اس کا۔ آپ انہیں کہیں گے جب میرا بچہ جو ہے نا اس نے ٹاپ کیا ہے، میڈل لے لیا اور اس کا ہارورڈ میں ایڈمیشن ہو گیا، یہ کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے، آخر کار انسان نے چلے جانا ہے، اور یہ 4 دن کا میلہ ہے، ہارورڈ چلا جائے بے شک، آخر کار تو قبر میں ہی جانا ہے۔ اب ان کی باتوں میں نا آپ کی خوشی چھیننے کا ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ یہ جب بھی آپ کو خوش دیکھیں گے نا ان کو ڈپریشن ہو جائے گا، ان کو پریشانی ہوگی۔ یہ آپ دیکھیے کہ شادیوں پہ ایسے کریکٹرز ہوتے ہیں، رشتہ دار کہیں ہوتے ہیں، یہ شادیوں پہ رس کے بیٹھے ہوتے ہیں، جس خوش انسان کو دیکھتے ہیں نا امید ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو ڈر لگتا ہے خوشی کو دیکھ کے، کہکا لگاتا ہے ان کو شخص جو ہے نا وہ اسے الرجی ہوتی ہے، خود یہ کہکا نہیں لگا سکتے۔ ہمارے یہاں سے لے کے یہاں تک جو مسلز ہیں صافی صاحب، وہ اگر گوگل بھی کیا جائے 22 ہیں، فیس کے ٹوٹل جو مسلز ہیں 22 ہیں، اور یہ 22 مسل اللہ نے استعمال کے لیے دی ہیں، ان کو استعمال کرنا چاہیے، اور یہ استعمال تب ہوتے ہیں جب ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، یعنی صرف مسکراہٹ ہونے سے 22 کے 22 مسلز جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ یہ جو خوشی کے چور ہوتے ہیں، انہوں نے طے کر لیا ہوتا ہے، قسم کھا لی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے 22 مسلز استعمال کوئی نہیں کرنے، اور ان کو اگر کبھی خوشی ہوتی بھی ہے تو کسی کے غم پہ خوشی ہوتی ہے۔ یہ بدقسمتی ہوتی ہے، بانو قدسیہ کا جملہ کہ اگر آپ نے کسی کا کردار دیکھنا ہے تو دیکھیے وہ خوش کب ہوا ہے۔ اگر کسی کے غم پہ خوشی ہوئی ہے تو انتہائی بد کردار انسان ہے، اور اگر کسی کی خوشی پہ خوشی ہوئی ہے تو وہ ایک با کردار انسان ہے۔ تو یہ میں نے بڑی بیسک قسمیں آپ کو ٹاکسک لوگوں کی بتا دی۔ ناظرین ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ گفتگو کو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں سید قاسم علی شاہ صاحب۔ اچھا، سماج اور کلچر وہ کسی شخص کو ٹاکسک بنانے میں کتنا کردار ادا کرتا ہے؟ سر اس میں دیکھیں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ہم انکار نہیں کر سکتے کہ سماج، لوگ، معاشرہ جہاں پر ہم ہوتے ہیں اس کا بہت اثر ہم پہ ہوتا ہے، لیکن قدرت نے نا ہمیں بنایا انسان، 8.7 مخلوقات ہیں، 87 لاکھ مخلوقات کو ایک طرف رکھا اور ہمیں کہا ہے آپ سپیریئر ہو، اشرف المخلوقات ہو۔ کیوں ہو؟ کیونکہ تمہارے پاس ایک پاور ہے، وہ پاور ہے رسپانس کرنے کی۔ ہم ریئیکشن نہیں کرتے جی، ریئیکشن جو ہے وہ اینیمل اپروچ ہے، ریئیکشن جو ہے وہ مائنڈ کی ریپٹیلین موو ہے، جو ہمارا صدیوں سے ایک اینیمل مائنڈ تھا، یہ اس کی موو ہے ریئیکشن۔ ہمارے پاس جو پاور ہے وہ ہے رسپانس کرنے کی۔ رسپانس کا مطلب ہے ہمارے ساتھ کچھ ہوتا ہے، ہم پہلے اس کو سمجھتے ہیں، سمجھنے کے بعد تدبیر سوچتے ہیں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور جو بہترین تدبیر ہے پھر ہم اس پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ ہے ایک رسپانس کی ایبلٹی۔ تو رسپانس انسان کو اللہ نے یہ اعجاز بخشا ہے، یہ ایک بڑا ایک رتبہ دیا انسان کو باقی مخلوقات سے کہ وہ رسپانس کر سکتا ہے۔ ہونے والے سارے حالات، یہ جم رونز کا جملہ جو میں بولنے لگا ہوں، اس کو صدی کا سب سے بڑا جملہ کہا جاتا ہے۔ جم رونز کہتا ہے کہ جم رون کیونکہ ایک سائیکالوجسٹ ہے اور سیلف ہیلپ کا بہت بڑا گرو ہے، دنیا سے وہ پردہ فرما چکا ہے، اس کا کہنا یہ ہے، اس صدی کا سب سے بڑا جملہ، وہ کہتا ہے انسان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس سے اس کے مستقبل کا نہیں پتہ لگتا، بلکہ انسان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، جو اس کا رد عمل وہ کرتا ہے، جو وہ رسپانس کرتا ہے، اس سے پتہ لگتا ہے آنے والے دن کیسے ہوں گے۔ میں صافی صاحب دونوں جیلوں میں جاتا رہتا ہوں، مجھے گورنمنٹ نے دونوں جیلوں کا NOV ڈکلیئر کیا ہوا ہے، میں ایک نان آفیشیل ممبر ہوں، وزٹ کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ وہاں پر وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا ہوتا ہے وہ موجود ہوتے ہیں، ان سے جب میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے قتل کیوں کیا، وہ وجہ بتاتے ہیں کہ کسی نے مجھے گھوری ڈالی، کسی نے گالی نکالی، کسی نے میری ہمشیرہ کو چھیڑ دیا۔ میں کہتا ہوں یہ تمام وجوہات جن کی وجہ سے انہوں نے قتل کیا ہے، یہ درگزر کرنے والی وجوہات بھی تھیں۔ اس میں سے شاید واقعی کو 100 میں سے ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو قتل کے بدلے میں قتل کر رہا ہوتا ہے، اسے انصاف نہیں ملتا، وہ بیچارہ بے بسی کے عالم میں پھر قتل کر دیتا ہے۔ 99 وہ لوگ ہوتے ہیں جو رسپانس کرنا نہیں جانتے، اور رسپانس نہ کرنے کی وجہ سے وہ ریئیکشن کرتے ہیں، اور جب وہ ریئیکشن کرتے ہیں تو وہ بندہ مار دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کی زندگی بھی جو ہے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزر جاتی ہے۔ یہ جو حالات اور واقعات ہیں، ان کو ہمیشہ تلوار کی جو ہوتی ہے نا سان ہوتی ہے، جس پہ تلوار تیز ہوتی ہے، وہ ایسے سے رگڑ کے تلوار تیز کی جاتی ہے، پھر وہ کام میں آتی ہے۔ حالات ہمیشہ سان کا رول پلے کرتے ہیں۔
دنیا میں جو ٹریجڈیز ہیں, دنیا کے جو دکھ ہیں, دنیا کی جو پریشانیاں ہیں, یہ نہ ہوتی تو عظمت پیدا ہی نہ ہوتی. عظمت جو ہے وہ کوئی فیمیل نہیں ہے, عظمت دراصل وہ ہے جو دنیا میں لوگوں کو ملی ہے, جو عظیم لوگوں کو ملی ہے. اور یہ سارے کے سارے مقام, ساری ترقی, ساری عظمتیں, سارے بڑے بڑے رتبے, یہ دراصل ٹریجڈی سے بنے ہیں, یہ پریشانیوں سے بنے ہیں, یہ تکلیفوں سے بنے ہیں. کسی کو بھی پلیٹ میں رکھ کے کامیابی نہیں ملی. سو میرا خیال ہے کہ حالات واقعات کو سان کی طرح استعمال کرنا چاہیے, خود کو پالش کرنا چاہیے اور ثابت کرنا چاہیے کہ ہمیں واقعی اللہ نے 87 لاکھ مخلوقات میں سے ایک مخلوق کو سپیریئر بنایا تھا. یہ جو لوگ زہریلے بنتے ہیں تو یہ ان کا شعوری رویہ ہوتا ہے یا غیر شعوری ہوتا ہے؟ صافی صاحب, ایک بڑی تعداد لوگوں کی جو ہوتی ہے نا, وہ شعوری طور پہ نہیں کر رہے ہوتے, ان کو ان کے بس میں نہیں ہوتا. یہ بالکل ایسی ہے, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ایک ربر بینڈ ہے, ایک ربر بینڈ جو ہے اس کو ایسے کر کے آپ چھوڑیں, کھینچیں چھوڑیں واپس آ جائے گا, کھینچیں اور چھوڑیں واپس آ جائے گا. لیکن اس کو پکڑیں اور کافی دیر ادھر رکھیں اور چھوڑیں, وہ واپس نہیں آئے گا, وہ واپس آنا بھول جائے گا. اسی طرح بعض ہمارے رویے ایسے ہوتے ہیں جو ہم اپناتے ہیں تو پھر واپس نہیں آتے, ہمارا ریورس گیئر نہیں لگتا, تو ہم فکس ہو جاتے ہیں. ہمارے دیکھنے کے انداز بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں, ہم وہی فکس کر لیتے ہیں. ہمارے بولنے کے انداز ایسے ہوتے ہیں, فکس کر لیتے ہیں. ہماری ذہنی کیفیات ایسی ہوتی ہیں, وہ فکس ہو جاتی ہیں. تو جو نیوٹرل کرنا ہے نا, وہ جیسے پرانے میٹر کو ایک تار لگتی تھی, بجلی کے میٹر کو ایک تار لگتی تھی, وہ نیوٹرل کی تار ہوتی تھی کہ اگر بڑا جھٹکا آ گیا تو وہ نیوٹرل میں سے گزرتے ہوئے زمین ارتھ میں چلا جائے گا. اسی طرح ہماری زندگی کے بھی کچھ نا نیوٹرلز کی تاریں ہونی چاہیے جس میں ہم اپنی باتوں کو ڈمپ کر دیں. میں آپ کو یہ بھی ایک سلوشن بتانا چاہوں گا, ذہنی جو بیماری ہیں اس کا ایک بڑا کامل علاج, کامل نسخہ, اور یہ $1 بلین نسخہ ہے, آزمایا ہوا نسخہ ہے. ذاتی طور پہ میں نے اس کو استعمال کر کے دیکھا ہے. زندگی کے جو مشکل ترین ایام ہے, صافی صاحب آپ اسے استعمال کر کے دیکھیں, اللہ نہ کرے کبھی کوئی مشکل آئے, لیکن آپ مشکل ایام میں اس نسخے کو کبھی استعمال کر کے دیکھیے گا. وہ نسخہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے جب ٹف ٹائم ہوتا ہے تو رات کو 2:30 بجے اٹھنا شروع کر دیں اور تنہائی میں وضو کر کے جائے نماز پہ بیٹھنا شروع کر دیں اور اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کو بیان کریں اور اس کی بڑائی کو بیان کریں, اس کی حمد بیان کریں اور اپنے رب کو بتائیں کہ یا باری تعالیٰ, میں بڑا ناقص ہوں, بڑا ناتواں ہوں اور میرے میں 100 کمزوری ہیں, تو مہربانی فرما دے. یقین کیجئے گا تہجد سے بڑا سلوشن کوئی نہیں ہے. یہ جو اس طرح کے زہریلے لوگ ہیں تو ان کی اصلاح کی جا سکتی ہے, اصلاح ممکن ہے ان کی, ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے. دیکھیں صافی صاحب, یہ اس کا تعلق, ان کی اصلاح کا تعلق ہے پھر اگین 3 نقطوں کے ساتھ. پہلی بات تو ان کے ساتھ ہمارا ریلیشن کیا ہے. اگر آپ کا ایسا ریلیشن ہے جس کو چھوڑا جا سکتا ہے, جان چھڑا لیں. اگر ایسا ریلیشن ہے کہ مدھم کیا جا سکتا ہے, وہ ڈمر ہوتا ہے نا, وہ ڈم کرتے ہیں ہم پنکھے کی سپیڈ کو. آج کل تو لائٹ کے ساتھ بھی ڈمر لگے ہوتے ہیں, تو بڑی ڈم سی لائٹ کر دیتے ہیں ہم. تو ریلیشن کو تھوڑا سا وہ ڈم کر لیں آپ, کم از کم کر لیں. اچھا پھر ہوتا ہے کہ نہیں, آپ کہتے ہیں جی ناگزیر ہے, میرا والد ہے, میری بیوی ہے, میرا بچہ ہے, یا میرا پارٹنر ہے جس کو میں چھوڑ نہیں سکتا. تو پھر مہربانی فرما کے اس کے ساتھ تعلق ٹھیک کریں. سب سے پہلے ایسا تعلق جس میں بات کی جا سکے, جس میں سنا جا سکے, جس میں سنایا جا سکے, اور نان ججمنٹل ہو کے اس کو سنیں. اور ایسا اس کے ساتھ ایک تعلق, اسے ہمدردی چاہیے, اس کو محبت چاہیے, اس کو یہ ٹرسٹ چاہیے کہ آپ کے ساتھ وہ بات کرے گا تو آپ اس کو نیگیٹو نہیں لیں گے, آپ اس کو سنیں گے, آپ اس کو کہیں گے یار میں تمہارا اپنا ہوں. سائیکالوجسٹ کیا کرتا ہے, کوچ کیا کرتا ہے, یا میرا جو پروفیشن ہے وہ لسننگ کا پروفیشن ہے. وہ میں اکثر صافی صاحب, ہمیں لوگ نا جب بتانے لگتے ہیں میرے دفتر میں آ کے, وہ کہتے ہیں سر خدا کے لیے آپ نے کسی کو بتانا نہیں, میرا راز ہے. میں انہیں کہتا ہوں کہ دیکھیں وہ شخص اچھا کوچ ہو ہی نہیں سکتا جس کے لیے جو بات ہے وہ سوئی کی طرح ہونی چاہیے اور وہ سمندر میں پھینک دی. اب سوئی کو سمندر میں پھینک دے, نکالنا ڈھونڈنا ناممکن ہے. تو اس کا سینہ جو ہے اس میں ہزاروں راز دفن ہونے چاہیے. تو ہمیں کوئی ایسا شخص بھی ڈھونڈنا چاہیے, اگر وہ ہمارے پاس نہیں آنا چاہتا تو وہ کسی ایسے کے پاس چلا جائے جو پروفیشنل ہے, جو لسننگ سکل جانتا ہے اور ہیلنگ کو جانتا ہے. اب اگر دوسری ایک اور میں چیز بتا دوں, اگر ہمارا وہ کہہ لیجئے کبھی کبھی واسطہ پڑتا ہے تو ہمیں برداشت کرنا چاہیے. پھر کہہ لیجئے کہ اگر راہ جاتے واسطہ پڑ جاتا ہے, اب کیونکہ یہ ٹاکسک لوگ سڑکوں پہ بڑے عام نظر آتے ہیں, دفاتر میں نظر آتے ہیں, اچانک گلے پڑ جاتے ہیں. پچھلے دنوں ایک میرے دوست امریکہ سے آئے تھے, وہ ایک ڈاکومنٹری بنا رہے تھے, تو مال روڈ پہ کھڑے ہو کے وہ ڈاکومنٹری بنا رہے تھے. تو وہ سین جو تھا اس کے درمیان میں ایک شخص نے آ کے موٹر سائیکل کھڑی کی, سٹینڈ پہ لگائی, اوپر آ کے بیٹھ گیا. تو انہوں نے جا کے اسے کہا کہ مہربانی یار میں ایک فلم بنا رہا ہوں, چھوٹا سا ایک سین ہے. تو اس نے آگے سے 3 گالیاں نکالی اور اس نے کہا ملک کے حالات دیکھو, تمہیں فلموں کی پڑی ہوئی ہے, ملک اجڑ گیا ہمارا, اور تم امریکہ سے آ کے فلمیں بنا رہے ہو. انہوں نے ہمدردی سے کہا تھا یار میں امریکہ سے آیا ہوں اور یہ سین میں نے توپ کا ریکارڈ کرنا ہے, یہ جو زمزمہ کی توپ پڑی ہوئی ہے. اس نے مارنا شروع کر دیا جی, لڑائی ہو گئی شروع, ہائی کورٹ میں اس وقت کیس لگا ہوا ہے. تو انہوں نے مجھے رابطہ کر کے کہا کہ شاہ صاحب یہ میرے ساتھ کیا ہوا. میں کہ یہاں پر آپ کا آرٹ تھا کہ آپ یہ پہچانتے کہ یہ بندہ ونریبل ہے,
اور یہ لڑائی جو ہے وہ بڑھ جانی ہے. آپ کا آرٹ تھا کہ آپ اس میں سے نکلنا آپ نے کیسے. بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر صرف آپ نے بچ کے نکلنا ہوتا ہے, جو وہاں پر آپ نے انگیج نہیں اپنے آپ کو کرنا ہوتا, وہاں پر آپ نے ہاتھ جھاڑ کے کسی بھی طرح آپ نے رستہ لینا ہوتا ہے, رستہ دے کے رستہ لینا ہوتا ہے. تو یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا ریلیشن کتنا اچھا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کمیٹڈ کتنے ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اللہ سے مدد مانگیں. بعض لوگوں جن پہ ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے, آج کے پروگرام کے بعد میرے سمجھ آ گئی ہوگی کئیوں کو کہ جن پہ ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے ان پہ دراصل رحم آنا چاہیے, ان کے لیے تو دعا کرنی چاہیے. ہم مثال لیجئے 16 سال ہم چلتے رہے کسی کے ساتھ اور وہ تیز نہیں چل سکا, اور 16 سال ہم گالیاں نکالتے رہے, تم تیز نہیں چلتے, تم تیز نہیں چلتے, تمہیں شرم نہیں آتی. اور 16 سال کے بعد اگر اچانک پتہ لگے کہ ایک ٹانگ ہی نہیں ہے اس کی, تو کیا ہوگا؟ ہمیں شرم آنا شروع ہو جائے گی. تو بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ جس طرح ٹانگ نہیں ہے تو ہمیں شرم آتی ہے, اس طرح بعض لوگوں کی کیپیسٹی نہیں ہوتی. بعض لائف پارٹنر ایسے ہوتے ہیں, کپلز ایسے ہوتے ہیں جس میں ایک کی کیپیسٹی نہیں ہوتی, بیچارے کا آئی کیو بڑا کم ہوتا ہے, اڈیپٹیبلٹی نہیں ہوتی, مس میچ ہوتے ہیں. میرے کئی ایسے دوست ہیں, آفیسر ہیں بڑے بڑے اچھے, جن کی شادی کو 20 سال گزر گئے, مس میچ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب میں ترقی کر کے میں نے سول سروسز کلیئر کی, عہدے پہ پہنچ گیا, 22ویں گریڈ پہ, 21ویں گریڈ پہ, 20ویں پہنچ گیا, لیکن میرا لائف پارٹنر مجھے صرف ATM سمجھتا ہے. اس سے بچے پیدا ہو گئے ہیں اور اس سے منتھلی پیسے چاہیے ہوتے ہیں, میرا کوئی سول کنیکشن نہیں ہے. ہمارا جو سول کنیکشن ہے وہ سولوشن ہے ذہنی طور پہ صحت مند رہنے کے لیے. دیکھیں اس کائنات کا سب سے بڑا جو بوجھ ہے, ذمہ داری ہے, وہ میرا خیال ہے انسان کی پوری ریکارڈڈ ہسٹری میں سب سے بڑی ذمہ داری نبوت ہے. اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آتی ہے تو آپ دیکھیں کہ حضور کی ذات گرامی گھر کی طرف آتے ہیں, اور آپ کی ذات گرامی جو ہیں وہ حضرت خدیجہ امت کی ماں, ان کو آپ کے کہتے ہیں چادر اوڑھ دیجئے, مجھے خدشہ ہے میری جان نہ چلی جائے. اس وقت ڈھارس باندھنے کے لیے آپ کے جملے بڑے امپورٹنٹ ہیں. وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول آپ بن چکے ہیں, اور آپ اب یاد رکھیے آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں, آپ مسکینوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, بوجھ والوں کا بوجھ کم کر دیتے ہیں. وہ جو جملے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ زندگی کا سب سے بڑا بوجھ, سب سے بڑی ذمہ داری جو پہاڑوں پہ پڑتی وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو وہ حضور کی ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بھی اوپر جب یہ امانت آپ کے پاس آتی ہے, وہی نازل ہوتی ہے, تو تب آپ کا رجوع بھی لائف پارٹنر کی طرف ہوتا ہے. تو آج ہمارے جو سننے والے ہمارے لائف پارٹنرز ہیں, جو ہماری بہنیں سن رہی ہیں اور جو ہمارے بھائی سن رہے ہیں, خدا کے لیے اپنے ساتھی کا اپنا بوجھ کم کیجئے, اس کا دکھ کم کیجئے. آپ کو قدرت نے ہیلنگ سورس بنایا ہے, قدرت نے آپ کے اندر یہ ایبلٹی رکھی ہے کہ آپ اگر اس کا غم سن لیں گے, دکھ سن لیں گے, وہ دکھ کم ہو جائے گا. ناظرین, سید قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ جرگہ کنٹینیو کریں گے, لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں سید قاسم علی شاہ صاحب. اچھا شاہ صاحب, یہ ہماری سوسائٹی میں عدم برداشت کیا پہلے سے تھا اور سوشل میڈیا نے اس کو اندر سے نکال دیا اور سامنے لے آیا, یا کہ نہیں سوشل میڈیا بذات خود اس کو بڑھاوا دینے کا ایک ذریعہ ہے؟ اصل میں سر ہوا یہ ہے کہ یہ دونوں ہیں فیکٹرز جی ساتھ ساتھ, اور ان دونوں فیکٹرز نے نا جی کام خراب کیا. ہوا یہ ہمارے ساتھ کہ ایک تو سوشل میڈیا ایک اس نے کیٹالسٹ کا رول پلے کیا. وہ ایک ایسے ٹائم میں آ گیا جب ویسی دنیا کی سپیڈ, ٹیکنالوجی کی سپیڈ, انسانوں کی سپیڈ اور انسان کا میٹیریلسٹک ہونا بہت بڑھ چکا ہے. اس وجہ سے خبر ہی نہیں ہوئی کہ کب یہ ہوا واقعہ کہ اچانک سے شروع ہوا اور اس کے بعد تیزی کے ساتھ ہم گرو کرتے کرتے آگے نکل گئے. دوسرا جو بڑا چیلنج ہے وہ لوگوں کے ساتھ بھی ہوا ہے جی. لوگ دراصل بہت ہی میٹیریلسٹک اپروچ ہے, کھوکھلا پن ہے. میرے پیر و مرشد تھے واصف علی واصف صاحب, وہ کہتے تھے جس شخص کو خیال کی نعمت عطا نہیں نہ ہوئی, اللہ نے خیال سوچنے کی صلاحیت نہیں دی, وہ اپنی ہر چیز کی تعریف چاہتا ہے. وہ اپنے گھر کی بھی تعریف چاہتا ہے, گاڑی کی تعریف چاہتا ہے, وہ موبائل کی تعریف چاہتا ہے, وہ ہر میٹیریلسٹک چیز کی تعریف چاہتا ہے. لیکن اصل میں جو انسان کو شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے, یہ میں نے واصف کے فلسفے سے سیکھا ہے, دو چیزوں کا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر اللہ نے دو نعمتیں دی ہوئی ہیں, ایک محسوس کرنے والا دل دیا ہوا ہے اور دوسرا سوچنے سمجھنے والا دماغ دیا ہوا ہے. اگر آپ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ میں کہہ لیجئے یہ ایبلٹی ہے کہ آپ محسوس کر سکتے ہیں, تو آپ کی بچت ہو جاتی ہے. تو اس میں دونوں رول ہیں جی, سوشل میڈیا کا بھی رول ہے, اور اس وقت لوگ جو ہیں ان کی بھی چوائس جو ہے وہ میٹیریلسٹک گروتھ ہے. ان کی چوائس سکون نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے, راضی برضا نہیں ہے, اور قبول کرنا نہیں ہے. یہ مزاج اور یہ رویہ لوگوں نے سیکھا نہیں ہے جی. بچوں کا اس وقت ایک بڑا مسئلہ درپیش ہے, کیونکہ بچے موبائل کے بغیر گزارا بھی نہیں کر سکتے. ماں باپ بچوں کو سلاتی بھی موبائل کے ذریعے ہیں. دوسری طرف ہم سنتے ہیں آپ جیسے ماہرین سے کہ موبائل کا جس طریقے سے استعمال ہمارے بچے کر رہے ہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, بلکہ ایون شاید آسٹریلیا نے
اس کے لیے عمر کی کوئی حد مقرر کر لی کہ اس سے پہلے آپ اس کو نہیں دے سکتے، تو اس کا کیا کیا جائے؟ اچھا سر دیکھیں، میرا خیال یہ ہے کہ میرا اوپینین ہے سر جی کہ اگر والدین بچوں کو انگیج کرتے ہیں تو یہ بڑی ایک پکی بات بتا رہا ہوں کہ پھر موبائل کی ضرورت کم پڑتی ہے. دراصل وہ جو ماں باپ کی کمپنی تھی وہی سبسٹیٹیوٹ تھا، وہی سولوشن تھا اس مسئلے کے حل کا، کیونکہ وہ اویلیبل نہیں ہے تو بچہ جو ہے اس کے پاس پھر آسان طریقہ ہے کہ اسے گانے لگا کے گیم لگا کے دے دیں. اب ایک دنیا میں نیا کانسیپٹ آ رہا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. دنیا میں برین ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے. بچے جو چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں تب سے ایکسرسائزز بن گئی ہیں، ان کو ایسے ٹولز بنے ہوئے ہیں، ایسی کٹس بنی ہوئی ہیں اور ایسے کارڈز بنے ہوئے ہیں. پاکستان میں بھی کچھ لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں. جو کارڈز اگر بچوں کو دکھائے جائیں، ان کے سامنے موو کیے جائیں تو ان کا کانسنٹریشن سپین بڑھ جاتا ہے. ہم والدین کا چیلنج یہ ہے کہ ہمارے پاس کیونکہ وقت نہیں اور ہماری ترجیح میں نہیں ہے تو آسان طریقہ ہے موبائل دے دیں، جان چھڑا لیں. تو بچہ جو ہے موبائل دیکھتا رہتا ہے، ہم اپنے کام کرتے رہتے ہیں. لیکن اگر آپ وقت نکال سکیں اور بچوں کو وقت دے سکیں تو وہ بچے جو پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے برین ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹیز اور اسائنمنٹس ان کو کروانی چاہیے تاکہ وہ زیادہ شارپ ہوں، ان کی انالیٹیکل سکلز اچھی ہوں، ان کی آبزرویشن اچھی ہو. اور بڑے بچے صافی صاحب ان کے لیے بھی بے شمار ایکٹیویٹیز ہیں. ہم سپورٹس میں ان کو بزی کر سکتے ہیں، ہم ان کو گارڈننگ میں، کچن گارڈننگ میں لگا سکتے ہیں، ہم ان کو ریڈنگ. میں اپنے بچوں کو صافی صاحب مختلف پوڈ کاسٹ دے دیتا ہوں سرچ کر کے اور انہیں کہتا ہوں مجھے نوٹس بنا کے دے دیں. حالانکہ میں خود بڑے اچھے نوٹس بنا لیتا ہوں، میرے پاس کنٹینٹ کی بہت اچھی ٹیم ہے، لیکن میں جان کے بچوں کو کہتا ہوں اور انعام رکھ دیتا ہوں کہ اگر یہ تم نے اچھا کنٹینٹ لکھ کے دیا مجھے تو میں 500 انعام دوں گا. اور وہ اس چکر میں کنٹینٹ لکھتے لکھتے وہ بڑا کچھ سیکھ بھی جاتے ہیں. تو جو بڑا ہو گیا اس کو تو سمجھ آ گیا، وہ کہتا ہے پاپا مجھے عادت میں پڑ گئی ہے آپ کی وجہ سے کہ میں کچھ نہ کچھ ڈیلی اچھا سنتا ہوں. جو چھوٹے ہیں وہ ان کو خبر نہیں ہے کہ میری دی ہوئی اسائنمنٹ کے پیچھے کو میرا موٹیو ہوتا ہے، اور وہ موٹیو اکثر سیکھنا، پرسنل ڈیولپمنٹ، پازیٹیوٹی اور کوئی خیر کا جذبہ ہوتا ہے. شاہ صاحب یہ ایک اس وقت ہم تھوڑی سی سیاسی بات بھی کر لیں کہ سیاسی طور پر ہم اگر دیکھ لیں تو پولرائزیشن کے شکار ہیں. اب ظاہر ہے ہمارے بچے بڑوں کو فالو کرتے ہیں اور بڑے ہمارے سیاسی لیڈروں کو فالو کرتے ہیں. تو سیاست میں جو پولرائزیشن ہے اس کی آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے اور اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ صافی صاحب سیاست نے ہی کام خراب کر دیا ہمارا. اگر سچ بتاؤں آپ کو، ہوتا یہ ہے کہ ایک میں جملہ آپ کو سنانا چاہوں گا. یہ جملہ تو ہمارے ہمسایہ ملک کے لیڈر کا ہے، لیکن یہ جملہ بڑا ہی طاقتور ہے. اور یہ جملہ دراصل میں نے کسی ایک ڈاکومنٹری مووی میں دیکھا تھا. یہ جملہ آپ اجازت دیں تو میں اس کو سنا دیتا ہوں. جی جی ضرور. یہ جملہ دراصل یہ تھا کہ جو فالوور ہیں وہ 99% اپنے لیڈر کی کاپی ہوتے ہیں. یہ گاندھی صاحب کا جملہ ہے جی. 99% انہوں نے کہا فالوور اپنے لیڈر کی کاپی ہوتا ہے. یہی وجہ سرکار دو عالم وسلم کی ذات گرامی تھی. جو ان کے امتی تھے وہ صحابی تھے. پہلے جو امتی تھے وہ صحابی تھے اور ان کو نجوم، ستارے کی طرح کہا گیا اور ان کو عشرہ مبشرہ اور اللہ کی رحمتیں ان پہ نازل ہوتی ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کہتے ہیں. اب آج کا چیلنج یہ ہے کہ ہمارے پاس جو لیڈرز ہیں وہ ان پہ بڑے ہم معافی کے ساتھ کلٹ قسم کی فالوئنگ ہے اور ان پہ اعتراض اختلاف کرنے کا مطلب ہے آپ کی ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے. دیکھیں جی، اختلاف تو میرے والد سے ہو سکتا ہے، فکری اختلاف جو ہے وہ مجھے کرنے کا بھرپور حق ہے. لیکن اگر ہم کہیں کہ ہم نے بلائنڈلی فالو کرنا ہے اور ان کی غلطیوں، ان کی کمزوریوں، ان کی کوتاہیوں کو بھی ہم نے ثواب سمجھ کے بیان کرنا ہے کہ وہ بھی بالکل ٹھیک ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ جو حالت ہماری ہو گئی ہے وہ یقین کریں شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ جو سیکھنے والی چیزیں ہم سیکھ نہیں رہے. دنیا کہاں پہنچ رہی ہے، اے آئی کی باتیں ہو رہی ہیں. 12 کروڑ ہماری یوتھ ہے، ڈائریکشن لیس ہے، مزائل گائیڈڈ ہے، یوتھ ان گائیڈڈ ہے ہماری. اور ہم نے پہنچنا کہاں ہے؟ ہمارے پاس 20 سال کا 30 سال کا پلان ہی نہیں ہے. دنیا جو ہے وہ 2030 کا پلان گلف کر کے بیٹھا ہوا ہے. دنیا میں میں مراکو چند دن پہلے گیا، وہاں کبھی ہونا ہے ابھی فٹ بال، اس کی پہلے سے تیاری انہوں نے شروع کر دی ہے. قطر میں ہو چکا ہے فٹ بال کا میچ، وہاں اس کے اثرات پائے جاتے ہیں. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ایز اے نیشن اور ہمارے لیڈرز کو سوچنا چاہیے کہ یہ اقتدار کے پیچھے اس قدر یقین کریں، یہ مطلب کریزی ہو جاتے ہیں کہ ان کے لیے نہ نیشن اہم رہتی ہے، نہ پاکستان اہم رہتا ہے، نہ پاکستان کی اکانومی اہم رہتی ہے. یہ کہتے ہیں ہم ہیں تو سب کچھ ہے، اگر ہم نہیں ہیں تو سب کو فنا کر دینا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں اکثر چیزوں کا کہ کچھ عرصے تو اس کا غلغلہ ہوتا ہے لیکن چند سالوں کے بعد وہ ایرریلیونٹ ہو جاتا ہے. تو اس وقت جو سوشل میڈیا کا جس طریقے سے کسی زمانے میں
ہمارے یہ الیکٹرانک چینلز تھے ان کا یہی حال تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مزید چھائے گا سوشل میڈیا یا کہ وقت کے ساتھ ساتھ غیر مؤثر ہو جائے گا؟ غیر مؤثر ہو جائے گا جی. اس کے ٹرینڈز بدل جائیں گے کیونکہ اس کی نیچرل لائف بھی جو ہے نا وہ بھی بہت زیادہ نہیں ہے. جس طرح اگر کوئی ٹاپ ٹرینڈ ٹاپک ہوتا ہے تو آپ خود کیونکہ سر میڈیا کے ایکسپرٹ ہیں, میڈیا پہ موجود ہیں, ہم تو آپ کو فالو کرتے ہیں, اس کی چند دن کی لائف ہوتی ہے. شیلف لائف کسی واقعے کی چند دن کی ہوتی ہے. وہ کوئی ٹریجڈی ہو, کوئی اچھی خبر, بری خبر, چند دن. اسی طرح جو نیشن ہوتی ہے نا سر, اس کی کیونکہ ڈیز پہ نہیں ہوتی اس کی لائف نا سر, یہ سالوں پہ اور دہائیوں پہ مشتمل ہوتی ہے. تو ہم نے جو کچھ کیا اس کو بنانے کے لیے, اس خرابی کے لیے ہم نے 10-15 سال لگائے ہوئے ہیں, آپ جانتے ہیں, اور اس پہ بلینز آف ڈالر لگے ہوئے ہیں یہاں تک پہنچنے کے لیے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر اب بھی ہم سیکھ جائیں, اور ہم سیکھنے سے مراد یہ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی سیکھے, ہماری سیاسی جماعتیں بھی سیکھیں, ہماری قوم بھی سیکھے, ہماری یوتھ بھی سیکھے, ہمارا میڈیا بھی سیکھے. اگر اب بھی ہم سیکھ جاتے ہیں تو انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے, اگلے چند سالوں میں ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن ہماری سیاست میں جو تلخی ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے. اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے اور کس طریقے سے ہم اس میں سے موجود تلخی کو کم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے یہ سیاست میں تلخی کی وجہ ہی یہ ہے کمیونیکیشن گیپ ہے. اگر فرسٹ ورلڈ وار 4-5 کروڑ لوگ مارے گئے, اس کے بعد صلح ہو سکتی ہے. سیکنڈ ورلڈ وار 5 کروڑ لوگ وہ جو ہیں وہ مارے گئے, اس کے بعد ٹیبل ٹاک ہوئی, اور اس وقت آپ کا ویسٹرن یونین بن چکی ہے. آپ کے جو ملک ہیں جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے وہ دوست بن چکے ہیں. تو بھائی ہمارا مسئلہ جو ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ایک جماعت کا مسئلہ اس سے بڑا نہیں ہے. اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے, اور اس میں میرا خیال ہے 2 طرفہ ایفرٹ ہونی چاہیے, کوشش ہونی چاہیے, اور دونوں طرف سے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک کھڑکی کھلی رکھنا ہے نا, میرے بزرگ کہا کرتے تھے کہ کھڑکی کھلی رہنے سے کم از کم نا تازگی رہتی ہے. تو آپ ساری کھڑکیاں بند نہ کریں, اس میں کوئی نہ کوئی درمیان کا رستہ ضرور ڈھونڈیں, کیونکہ قوم کا مسئلہ ہے, 25 کروڑ ہماری یہ عوام ہے, اور لوگ بڑی تکلیف میں ہیں, لوگ کوئی سلوشن چاہتے ہیں, لوگ کو بہتری چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک ٹرسٹ ون کر کے کمیونیکیشن اگر بحال کی جائے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. پہلے آپ بچوں کے لیے یا یوتھ کے لیے 2-3 ایسی کتابیں سجیسٹ کریں جو اس وقت ان کی ضرورت ہے. بہت شکریہ جی. دیکھیں اس وقت صافی صاحب جو اسٹیفن کوے ہے نا, اس کی فیملی نے بڑا کام کیا جی. آپ کے پچھلے پروگرامز میں اسٹیفن کوے کی 7 ہیبٹ مینشن کر چکا ہوں. آج میں بتانا چاہوں گا جو ٹین ایج کے لیے ہے اس کی کتاب, اور اس پہ کارڈز مٹیریل. میں پچھلے دنوں یو کے میں تھا, اسکاٹ لینڈ میں پڑھانے جاتا ہوں, ویسٹ آف اسکاٹ لینڈ یونیورسٹی میں پڑھانے جاتا ہوں, تو اسپیشلی میں وہاں سے اسٹیفن کوے کے ٹین ایج بچوں کے لیے کارڈز لے کر آیا, اور وہ کارڈ جو تھے وہ ڈیلی وہ سامنے رکھ لیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ خیر کی چیزیں پڑھتے رہتے ہیں. دوسرا میرا ایک مشورہ ہے ینگسٹرز کو, سیرت ضرور پڑھیں. جب آپ سیرت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا الٹیمیٹ جو ہیرو ہے وہ بہت بڑا انسان ہے. وہ اپنے کردار, اپنے اخلاق, اپنی کہہ لیجئے جو شائستگی, اپنی نفاست, اور اپنے جو سلیکشن آف ورڈز ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرام پہ ختم ہے. آپ نے کسی بری چیز کو بھی برے کہنے کے انداز کو بڑا بہترین انداز میں کہا ہے. تو یہ آپ کو پھر پتہ لگے گا اصل ہیرو کون ہے. جب اصل ہیرو کو پتہ لگتا ہے تو یہ سارے پھر دنیا کے جو ہیرو ہیں جن کو آپ فالو کریں وہ بونے لگنے لگ پڑتے ہیں, آپ کو چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں. تیسری میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ جو ماڈرن کتابیں, جدید فلسفے آ رہے ہیں دنیا میں اس وقت, بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ دنیا جو ہے وہ آنے والے وقتوں میں کیسی ہوگی. نیکسس بک آئی ہے یوول نوآ ہراری کی, اس کو ضرور پڑھیے. ینگسٹرز کو یہ 3 کتابیں میں نے ریکمینڈ کر دی ہیں جی. اچھا, اور پیرنٹس کے لیے زیادہ مفید کون سے ہیں؟ دیکھیں جی پیرنٹس, میں کہتا ہوں کتاب ہی پڑھ لیں تو بڑی بات ہے. پرابلم یہ ہے ظافر صاحب, یہ برگر مہنگے مہنگے کھاتے ہیں, مہنگے کپڑے پہنتے ہیں, آئی فون 16 لیتے ہیں, کتابیں کو نہیں پڑھتے. یہ میرا دکھ ہے جی. ہمارے افسر کتابیں نہیں پڑھتے. میں ٹریننگ دینے جاتا ہوں, ایم سی پڑھانے جاتا ہوں, اور اکثر کوئی پروموشنل ٹریننگ پڑھانے جاتا ہوں. 80% ہمارے آفیسر سامنے بیٹھے ہوتے, کتاب نہیں پڑھتے, وہ نئی بات نہیں کر سکتے, سطحی علم ہوتا ہے, جاب میں اتنے بزی ہوتے ہیں, کتاب جو ہے وہ اس طرف آتے نہیں ہیں. تو کتاب تو میرا خیال ہے کہ آپ کے جو رجحان ہے, آپ لیڈرشپ پڑھنا چاہتے ہیں, جان سی میکسویل کو پڑھ کے دیکھ لیجئے. آپ ورک لائف بیلنس اچھا کرنا چاہتے ہیں تو آپ مہربانی فرما کے 4 اور ورکس اے ویک, ون آف دی فنٹاسٹک بک, یہ پڑھنا شروع کر دی. آپ ایکسیلنس حاصل کرنا چاہتے ہیں, ماڈرن کتاب ہے آؤٹ لائر میلکم گلیڈویل کی, وہ پڑھنا شروع کر. ٹپنگ پوائنٹ بھی اسی کی ہے, وہ پڑھنا شروع کر دیں. آپ پڑھنا چاہتے ہیں کہ جو کامیاب ہوتے ہیں اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتی ہے,
آپ سٹارٹ ود وائی سائمن سینک کی پڑھنا شروع کر دیں. تو کتاب جو ہے نا وہ تو تقیہ اور سراہنے کے ساتھ ہونی چاہیے. مجھے اس دن بڑا اچھا لگا, ایک ہمارے سیاستدان ہے, میں نام نہیں ان کا لوں گا, ان سے کسی نے پوچھا جی آپ کتابیں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں کتابیں سنتا ہوں. تو یہ جو جدید دور آ گیا اس میں پوڈ کاسٹ آڈیو سننا بڑا آسان ہو گیا. تو کتابیں سننی بھی چاہیے, کتابیں پڑھنی بھی چاہیے, اصل میں سیکھنا چاہیے, سیکھنا کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے. جی سیکھنا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے, لیکن یہ جو کتاب بینی سے ہم دور ہو گئے ہیں, ایک تو یہ کہ اس کی وجہ کیا ہے, اور دوسرا یہ کہ بس یہ ہم خدا نخواستہ ہمیشہ کے لیے کتاب سے دور ہو گئے. مستقبل میں کبھی یہ دور آئے گا ماضی کی طرح کہ ہم دوبارہ کتاب سے جڑ جائیں یا کہ نہیں؟ صافی صاحب رجحان بدلتے رہتے ہیں. دراصل ہمارے بڑے کتابیں نہیں نہ پڑھتے تھی. جب آپ کا کلاس کا ٹیچر جو ہے وہ خلاصہ نوٹس رٹے کی بات کرتا ہے, وہ کتاب نہیں پڑھتا, بچہ اس کو فالو کر رہا ہے, وہ کتاب کیوں پڑھے گا؟ ہمارے سابقہ پرائم منسٹر جو تھے انہوں نے آج سے 4 سال پہلے کووڈ کے دنوں میں ایک کتاب کا انہوں نے کہا یہ پڑھیں جی, کتاب بڑی کمال ہے. اس کتاب کا نام تھا 40 رولز آف لو, ایلف شفق کی. سر پاکستان میں کتاب شارٹ ہو گئی تھی کیونکہ لوگ ان کو فالو کرتے تھے. تو جب آپ کے لیڈرز کتابیں پڑھیں گے اور جب آپ کے بڑے کتابیں پڑھیں گے اور وہ ریکمینڈ کریں گے, یہ والد کو بھی کتاب پڑھنی چاہیے, بچوں کو بتائے, ٹیچر کو کتاب پڑھنی چاہیے, اسٹوڈنٹس کو بتائے. سیاسی جماعتیں اگر تمام فرض کریں نون لیگ, پی ٹی آئی اور تمام سیاسی جماعتیں کہہ دیں کہ ہمارے جو فالوور ہیں ان کو 5 کتابیں پڑھنی چاہیے, انقلاب آ جائے گا. تو وہ صرف نعرے نہ لگوائیں, احتجاج نہ کریں, بلاک نہ کریں روڈیں, بلکہ وہ کہیں یار تحریک بنا دیں کہ یار ہم نے قوم کو آگے لے کے جانا ہے. اور زیادہ جو پڑھی لکھی جماعت ہوگی, اور زیادہ پڑھی لکھی جماعت ڈگریوں والی جماعت نہیں ہوتی, وہ جماعت ہے جو شعور حاصل کرتی ہے. اور شعور کو بھی پھر ڈیفائن کیا جاتا ہے. یہ شعور جو ہے وہ بدتمیزی نہیں ہوتا, شعور ظرف ہوتا ہے. شعور جو ہے وہ آپ کو ایک کہہ لیجیے برداشت دیتا ہے. شعور جو ہے وہ آپ کو درگزر سکھاتا ہے. شعور جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. مجھے پتہ ہے کہ آپ اختتام کی طرف جانے لگے ہیں, تو میں آخری جملہ بھی میرے پیر و مرشد واسف صاحب کا میں کوٹ کرنا چاہوں گا. وہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سلامت تو ہم سلامت. آپ نے یہ دعا مانگنی ہے کہ یہ سارے اگر سلامت ہیں. دیکھیں ایسا نہیں ہوا کہ یہ جو ہماری ادارے ہیں, فوج ہے, وہ باہر سے آ گئی ہے. ایسا نہیں ہوا کہ ایک جماعت جو ہے وہ باہر سے نازل ہوئی ہے. یہ سارے ملا کے اگر دیکھیں یہ پاکستان ہے, یہ سارے اپنے ہیں. ایک ماں کا جب بچہ بگڑ جاتا ہے تو ماں یہ نہیں کہتی میرا بچہ نہیں ہے, اس کو بھی سینے سے لگاتی ہے اور محبت سے ساتھ ملا کے چلاتی ہے. تو اسٹیٹ کو لازمی چاہیے کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں. یہ اگر بگڑ گئے ہیں, خراب ہو گئے ہیں, نہیں پسند آپ کو, یہ ہیں اسی ملک کے لوگ, یہ اسی ملک کے لیڈرز ہیں اور اسی ملک میں یہ موجود ہیں. یہی آپشنز ہیں ہمارے پاس, انہی کو پالش کرنا چاہیے, انہی کو بہتر بنانا چاہیے اور سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. سید قاسم علی شاہ صاحب, ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے علی شاہ صاحب کی باتیں سنی. بعض لوگوں کو ان کی شخصیت سے یا ان کی بعض باتوں سے اختلاف بھی ہوگا, لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون کہہ رہا ہے, بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا کہہ رہا ہے. اگر کیا کہہ رہا ہے کہ بنیاد پہ ہم نے ان کی گفتگو کو سنا تو یقیناً اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے اور ہمارے رہنمائی کے لیے بہت کچھ ہے. میں مشکور ہوں جناب سید قاسم علی شاہ صاحب کا, اور آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.